نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 36 نمبر صفحہ ہے، حدیث نمبر 36 اور 37 ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل کا آغاز ہے۔ عن عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے ہیں من شاہدہ، جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، حرم اللہ علیہ النار، حرام کر دیا اس کو اللہ نے آگ پر۔ وعن عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات، جو شخص فوت ہوا، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، انہو لا الہ، کہ بے شک نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایت کی اس کو مسلم نے، تو یہ صحیح مسلم میں 29 اور 30 نمبر روایات ہیں۔ پہلی حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ دیکھیے محترم ساتھیو، اس گرمی میں پنکھے اور اے سی کے بغیر بیٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک چھت کے نیچے سائے میں ہم اے سی پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، تو دھوپ میں بیٹھے تو کیا بنے؟ تو حالانکہ دھوپ بھی نہیں، جو اس دنیا کی آگ ہے اس کو کوئی برداشت، یعنی گرمی کو نہیں کر رہا تو آگ کو کس نے کرنا؟ تو جو جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کون ہے جو آگ پر صبر کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اس لیے فرمائے جو یہ گواہی دیتا ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، دو فصلیں گزر گئی ہیں محترم ساتھیو، الفصل الاول اور الفصل الثانی، جس میں اس مسئلے کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی گئی کہ جو دل و جان سے، صدق قلب سے، عمل کے ذریعے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، فرمایا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر۔ تو بات وہی ہے نا کہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے دندان ہوتے ہیں، دندے ہوتے ہیں۔ اعمال بھی کریں گے تو تب کلمے پر عمل ہوگا۔ جب نمازی نہ ایک انسان پر جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں دیتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو پھر زبانی کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگلی حدیث دیکھیں، امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس میں الگ وضاحت ہے، وہ کیا ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے، جب فوت ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے پاس جو علم ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی مرتے دم تک جو عقیدہ توحید پر قائم رہتا ہے، جسے موت آتی ہے تو حالت ایمان پر، عقیدہ توحید پر آتی ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ
السلام نے فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ انسان کا دیکھا جائے گا خاتمہ ایمان پر ہے یا کفر پر ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو کہا جسے موت آئی اس حال میں کہ اس کے پاس علم، اور محترم ساتھیوں توحید سیکھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، نہیں تو آج کل بڑے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کا پتہ ہی کوئی نہیں، مسجد میں آتے ہیں کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد سے نکل کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے، مسجد کے ساتھ ہی قبر ہے وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیسا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ان دنوں میں ایک عرس چل رہا ہے تو کچھ لوگ وہ بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں، ساتھ ڈنڈا بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیسا جنت کا دروازہ ہے جہاں پنجاب پولیس کھڑی ہے اور ساتھ پھینٹی بھی لگاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ جس بندے کے عقیدے میں شرک آ جاتا ہے نا اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور اس میں فخر نہیں ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے، یہ فخر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ہم تو بے بس ہیں، عاجز ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا کیا ہم ہدایت پا سکتے تھے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے ہمیں کبھی اس چیز کی وجہ سے غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ توحید والا بندہ عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، انکساری کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اللہ ہم سب کو استقامت دے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید ہے پوری دنیا اس کے پاس ہے، کیونکہ کامیابی وہ ہے۔ شرک آ گیا مت ماری گئی، وہ پھر یہ دنیاوی جنتوں کے پیچھے بھاگے گا جو دراصل جہنم ہے۔ فرمایا کہ جو اس حالت میں فوت ہوتا ہے عقیدہ توحید پر قائم ہے، داخل الجنہ، کس میں داخل ہوگا؟ رب کی جنت میں تو فرشتوں نے سلام کہنا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کسی نے دھکے نہیں دینے، وہاں کسی طرح کی گرمی نہیں ہے، وہاں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں کہا ہے جہنم کی حرمت کے بارے میں کہ ایسے انسان پر اللہ آگ حرام کر دے گا کہ جو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اپنانے والا۔ دوسری میں فرمایا جس کا اسی حالت پر موت آگئی وہ کہاں جائے گا؟ یعنی آج کی دونوں حدیثوں میں ایک میں جہنم سے بچنے کا نسخہ ہے اور دوسرے میں جنت میں داخل ہونے کا نسخہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ ان عبادت بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا سمعت میں نے سنا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے ہیں من شاہدہ جس نے گواہی دی اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ وان محمد رسول اللہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ حرام کر دی اللہ نے علیہ النار اس پر آگ، وعن عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ماتا جو شخص فوت ہوا وَهُوَ يَعْلَمُ اس حال میں کہ وہ جانتا ہے انہو کہ بے شک لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ داخل الجنہ وہ داخل ہوگا جنت میں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔